یہ آیت اتنا جامع پیغام دیتی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک اسلامی گھرانے اور ایک مسلمان معاشرے کے اندر گھر کی کامیابی کے لیے، ازواجی خوشحالی کے لیے اور شوہر اور بیوی کے حسن تعلقات کے لیے یہ آیت ایک نسخہ اکسیر ہے. ایسا کہا تھا، آپ دیکھیں کہ کچھ رسالوں میں، کچھ ڈائجسٹوں میں، ریڈرز ڈائجسٹ سے مجھے یاد ہے جس زمانے میں پڑھا کرتی تھی، تو اس میں بہت ہی 10 ways for a happy life, 10 ways for a successful married life, 20 points, 30 points, 10 points بڑے اپنی طرف سے ہائی لائٹ کر کے انہوں نے بڑا مارکا مارا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بڑے اصول. یہ ایک آیت نچوڑ ہے ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا. یہ جامعیت ہے قرآن کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوزے میں ایک سمندر کو سمو کے بند کر دینا، یہ وہ ہے. ایک اتنے سے تھوڑے سے حروف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کامیاب ازواجی زندگی اور ایک خوشحال گھرانے کا خوبصورت ترین طریقہ سمجھا دیا. اتنا خوبصورت توازن اور اتنا خوبصورت بیلنس سکھا دیا ازواج کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان. مثال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. شوہر اور بیوی کے تعلق کو گویا بالکل تشبیہ دے دی گئی ہے جسم اور لباس کے تعلق سے. تو ایک مسلمان گھرانے میں ازواج کا تعلق آپس میں کیسا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ ایک لباس اور ایک جسم کا تعلق کیا ہوتا ہے. لباس جسم کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ لباس جسم سے قریب ترین ہوتا ہے. کیا خیال ہے، میرے جسم کے قریب کوئی اور چیز ہے؟ سب سے زیادہ قریب ایک انسان کے جسم کی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا لباس. تو لباس کا پہلا معاملہ، لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے. دوسرا، لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور ڈھانپ کے اس کو گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، برف باری، پتہ نہیں کتنے کتنے موسمی تکلیفوں اور مشکلوں سے بچا لیتی ہے. یہی کرتا ہے نا لباس. لباس حفاظت کرتا ہے جسم کی، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی سے بھی، بری نگاہوں اور نظروں سے بھی. لباس جسم کے بہت سے عیب چھپا لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسم کے بل، سلوٹ، داغ، موٹاپے، بہت سے چیزیں اندر چھپا جاتی ہیں کہیں. وہ جس معاشرے میں لباس تھوڑا پہننا ہے نا، ان لوگوں سے پوچھئے کہ لباس کیسے کیسے عیب چھپاتا ہے اور ان کی زندگیاں کتنی دشوار ہیں. تو لباس جسموں کے عیب چھپا دیتا ہے. لباس سکون دیتا ہے، جسم کو کمفرٹ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ آج سردیوں کا موسم ہے، محسوس کرتے ہیں کیسے موٹے موٹے کپڑے، کیسے موزے، کیسے اوپر نیچے چادریں، لحاف، سب کچھ. یہ سب کچھ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو سکون نہیں دے رہا؟ ذرا اتار کے تو دیکھیے. تو لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو سکون دیتا ہے، کمفرٹیبل کرتا ہے، راحت دیتا ہے. اور پھر لباس باعث وقار اور عزت ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لباس ہماری عزت کا ذریعہ نہیں ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. اسی لیے تو اس پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنے اخراجات ہوتے ہیں. لباس باعث عزت ہے، عزت، آبرو، وقار اور اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. بس یہی ہونا ہے دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے. یہی ہونا ہے دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے. سب سے پہلی بات، جسم اور لباس کی طرح ازواجی تعلق میں دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونا ضروری ہے. قرب سب سے زیادہ ازواج ہی میں ہوگا. حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کے بیوی، قرب کا حق سب سے زیادہ بیوی کا ہے اور اطاعت کا حق سب سے زیادہ ماں کا ہے.
قریب اس سے سب سے زیادہ بیوی ہوگی اور حق اس پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہوگا. یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث کے یہ جو نسخے ہیں نا وہ اس علیم رب نے اپنے علم سے دے دیے. یہ بہترین اور سنہرے خوبصورت گولڈن اصول ہیں جن پر آنکھیں بند کرنے سے اگر انسان ان کے مطابق عمل کرے نا تو زندگی میں بے اعتدالی نکل جاتی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ کہ ہم زندگی میں ان خوبصورت اصولوں کو اور ان سنہرے اصولوں کو نہ جانتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، اور اگر جان بھی لیں تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. لوگ اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھ کر، یاد رکھیے گا اگر زندگی کے تجربے کے ساتھ سیکھا تو پھر زندگی کی مہلت بار بار تو ملتی نہیں. زندگی کے اس لیول پہ جا کے بات سمجھ آتی ہے جب پھر سے سارا کچھ گزارنے کا موقع نہیں رہتا. تو یہی رب کے احکامات کا بہت خوبصورت حسن ہے کہ وہ رب جو الودود ہے، جو رحمان ہے، وہ چاہتا ہے میں علیم ہوں، میں نے تمہیں اور تمہارے سسٹم کو اور تمہارے سوشل سیٹ اپ کو بنایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بیلنس کیسے بہترین رہے گا. اپنے زندگی اور اپنے تجربوں اور اپنے ہٹ اینڈ ٹرائل سے مت سیکھو. یہ اصول موجود ہے، ان کو اپنا لو، تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں اور اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو مردوں کو اپنی زندگی کا اعتدال مینٹین کرنا نہیں آتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ کہیں بیوی کو حق زیادہ دے دیا جاتا ہے اور قرب ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ماں کو جا جا کے ساری وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو اس کو بتانی ضروری نہیں ہے. بیوی کو قریب نہیں کیا جاتا، قریب ماں کو کر لیا جاتا ہے، اور حق بیوی کو زیادہ. یہ معاملہ نہیں چلے گا ایسے. اور آدھی زندگیاں اس اعتدال اور اس بیلنس کی کمی کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ زندگی میں شادی کے اس مرحلے میں انٹر ہونے کے بعد اس قوام کو جس نے ماں کو اور بیوی کو دونوں کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس ترازو کو میں نے کہاں رکھنا ہے. اس کو بیلنس مینٹین کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور وہ جب تک بیلنس مینٹین کرنا سیکھتا ہے یا ماں روانہ ہو گئی ہوتی ہے یا گھر سے چھوڑ کے بیوی چلی گئی ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سکھا دی ہیں. یہ گھر کے اندر اس توازن کو مینٹین کرنے کا طریقہ ہے کہ ازواج آپس میں قریب، سب سے زیادہ قرب ازواج کا آپس میں ہوگا. شوہر کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی بیوی ہوگی، ہاں حق اس کے والدین کا زیادہ ہوگا. ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی اطاعت، وہ حق ماں باپ کا ہے. لیکن قرب بہر کیف، کلوزنس، انڈرسٹینڈنگ، انٹیمیسی، بانڈنگ، وہ بہرحال ماں کے ساتھ، ماں کے مقابلے میں بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگی. بہت خوبصورت بیلنس ہے جو شریعت نے سکھا دیا. اور یہی خاتون کا بھی شوہر کے ساتھ ہوگا. اس کی بانڈنگ، اس کی کلوزنس، اس کا قرب، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کا لنک اپنے شوہر کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا. تو لہٰذا سب سے پہلے ازواجی معاملات میں قرب سب سے زیادہ ازواج کا آپس میں ہوگا. پھر شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. معاشرے کے، دنیا کے غم آتے ہیں، اکنامک کرائسسز آتے ہیں، دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو غموں سے بچانے کا ایک آڑ، ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں، ایک سد بن جاتے ہیں. معاشرے کے مذاق، تضحیک، کرٹیسزم کے خلاف ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں. ایک دوسرے کو غموں سے، پریشانیوں سے. اصل بچانے والا تو رب ہے، لیکن میں تیرے غم بانٹوں تو میرے غم بانٹ، میں تیرے دکھ گھٹاؤں تو میرے دکھ گھٹا، میں تیری پریشانیوں کو ڈھانپوں تو میری پریشانیوں کو بانٹ. یہ ہے وہ لباس اور جسم کا تعلق. زندگی کے حالات میں دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے، تو ایک دوسرے کو زندگی کے اتار چڑھاؤ، غم، پریشانی، دھوپ چھاؤں میں ایک دوسرے کے لیے محافظ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے بن جاتے ہیں. لباس جسم کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے، عیبوں کو ڈھانپتا ہے. یہ ہے ازواج کا اگلا رول اور کیریکٹر، ایک دوسرے کے پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا. یہ شوہر کے لائق نہیں ہے. اگر اس کی بیوی پھوڑ ہی ہے، نکمی ہی ہے، کام نہیں بن پاتا، تو یہ شوہر کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پھوڑ ہونے کے چرچے اپنے گھر والوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سامنے رچاتا پھرے. اس کو اس کا پردہ پوش بننا ہے،
اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. یاد رکھیے جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے پردوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اور یہ بیوی تو تھی ہی وہی کہ اس کے حق پہ پردہ ڈالنا اس کے رشتے کا لازم جز تھا. اور حدیث میں وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ نہیں ڈالتی اس کا حدیث کا انجام دیکھ لیجیے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ عورت یا وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے. اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی سہیلیوں، ورکنگ ویمن جو جاب کرتی ہیں، اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، سٹاف رومز میں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے. وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا اہتمام کرتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. تو لہٰذا ان دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا ہے. عیب کس میں نہیں ہے؟ اگر اس میں ہے تیرے زوج میں تو تیرے اندر بھی اتنے ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کی تشہیر نہیں کرنی، ان کا اشتہار نہیں لگانا، ان کا اعلان نہیں کرنا، اور ان کے رونے دھونے نہیں ہیں. ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ ازواج. اور یاد رکھیے گا یہ کامیاب خوشحال زندگی کے لیے سب سے ایفیکٹو نسخہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور راحت بنتے ہیں. جیسے جسم لباس سے سکون اور راحت پاتا ہے ویسے ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور راحت ہیں. بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بننا ہے، اس کو راحت فراہم کرنی ہے، اس کو اطمینان اور سکون میسر کرنا ہے. لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا. قرآن کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں رشتہ ازواج میں باندھا ہی اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو، مطمئن ہو جاؤ اس تعلق کی وجہ سے، پرسکون ہو جاؤ، تمہاری زندگیوں کے اندر راحتیں آ جائیں. یہ سکون دینے والا طریقہ نہیں ہے کہ شوہر تھکا ہرا صبح سے کھپایا اسی اولاد اور اسی بیوی کے لیے فکر معاش سے نڈھال گھر پہنچے اور بیوی تانوں تشنوں فرمائشوں کی کتنی لمبی چرب زبانی کی فرمائشوں کی لسٹ تیار کرتے، یا وہ فکر معاش سے نڈھال. آج کل کا تو مرد میرا خیال ہے دفتر سے یا اپنے کاروبار کی جگہ سے واپس آتا ہے تو پتہ نہیں ایک لائٹ پوائنٹ پہ کو 5 دفعہ رک کے واپس آتا ہے. وہ نڈھال ٹریفک کا مارا ہوا گھر پہنچے تو یہ تیار ہے، چاقو چوبند ہے، اپنا بٹوا کندھے پہ لٹکائے ہوئے، چل مجھے شاپنگ پہ لے چل مجھے میکے لے چل میری فلاں سہیلی کے گھر لے چل. یہ سکون دینے کا طریقہ نہیں، اور نہ ہی یہ شوہر ہے وہ سکون دینے والا کہ وہ سارے دن کے لیے اس کے شوہر اس کے کپڑے دھونے، اس کے گھر کو لک آفٹر کرنا، اس کے معاملات کو سمیٹتی سنوارتی رہے، اور وہ گھر میں گھستے ساتھ گالی گلوچ تانے تشنے جھاڑ جھمکار کا طریقہ اختیار کر لے. یہ ایک دوسرے کو سکون دینے کا طریقہ نہیں ہے. سکون ملا کرتا ہے اخلاق سے، محبت سے، خلوص سے، خیر خواہی سے، حسن سلوک سے، اور آپس کی فکر اور پریشانی سے، باہمی رواداری سے، صلح سے. اور پھر لباس ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارا لباس ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری عزت کا تسلسل اور عزت کا ذریعہ بنتا ہے. ازواج کو بھی ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو بے عزت ذلیل اور رسوا کرنے کا ذریعہ نہیں. وہ شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں بنا رہا ہوتا جب اس کے میکے والوں کے آنے پر منہ پھلا کے بیٹھا رہتا ہے. اس بیوی کی بہن، اس بیوی کا بھائی، اس بیوی کے ماں باپ آئیں اور وہ باہر نکل کر ان کو ملنے کا روادار نہ ہو، یہ شوہر اس بیوی کی عزت نہیں بنا رہا، اس کی بے عزتی اور ذلت کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بیوی اپنی شوہر کی عزت کا ذریعہ نہیں بنتی اگر اس کی ماں بہن آئے اور وہ اٹھ کے چائے بھی نہ بنا کے دے، یا اس کے دوستوں کے آنے پر وہ مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دے، تو یہ اس کی عزت نہیں، وہ اس کی ذلت کا ذریعہ بن رہی ہے. تو ازواج کو ایک دوسرے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں قرب سب سے زیادہ، عیبوں پر پردہ، حفاظت،
دنیا کے مسائل، غموں، دکھوں، پریشانیوں میں ایک دوسرے کو ڈھارس دینا، ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بننا، اور ایک دوسرے کے لیے باعث عزت بننا، ایک دوسرے کی وقار، عزت اور تعارف میں اضافہ اور حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بننا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اپنا ایسا تقوی عطا فرما کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے ارد گرد سارے ہی بندوں کے بہترین حق دینے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم پر تیرے بعد جن کا سب سے زیادہ حق ہے، ہمارے والدین اور ہمارے ازواج، اللہ ان کا بڑا ہی حق شناسی سے حق ادا کرنے والیاں بننے کی توفیق عطا فرما۔